تب سے ہی برکتیں آنی۔ حضور کے خون کا کتنا ادب ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں، بڑی پتے کی بات سن رہے ہیں جی، بڑی پتے کی بات۔ عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ کیا، پیسے اکٹھے کر لیے، حج کے لیے میں جا رہا تھا، تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک مستور، ایک عورت نا ایک مردہ بطخ کو نا اس کے نا پر وغیرہ اتار رہی ہے، گوشت استعمال کرنے کے لیے بنا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا تو مسلمان ہے؟ وہ پردے میں تھی۔ بڑے دھیان سے یہ بات سنیے گا کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ پھر یہ حرام اور یہ مردار کیوں ایسا کر رہی ہو؟ اس پردہ دار عورت نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا غرض؟ ہوں میں مسلمان اور یہ مردار میں استعمال کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے میں کیوں کر رہی ہوں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک یہ حضور کے تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جستجو کی کہ نہیں آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ آخر یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ مستور نے کہا کہ میں خون رسول ہوں، میں آل رسول سے ہوں، اور میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال بیت گئے اور مجھے زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، سفید پوش ہوں، کسی نے پوچھا نہیں ہے، بچے بھوک سے مر رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے یہ میں نے اقدام کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگے کہ یار تو حج کے لیے جا رہا ہے، یہ حج والے پیسے نہ ان کو دے دے۔ اللہ، یہ حج والے پیسے، یہ آل رسول ہیں، یہ خون رسول ہے۔ یہ تعظیم دیکھیں، اس کا ثمر دیکھیں۔ حضور تو حضور ہیں، حضور کے خون کی تعظیم بھی بندے کی نسلیں سدھار دیتی ہے۔ آپ حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ پیسے حج والے دے دیے، بی بی نے اپنا کام کیا، اور آپ کے جو ساتھ حج پہ جا رہے تھے عبداللہ بن مبارک کے، وہ سارے چلے گئے۔ جب واپس آئے نا تو آپس میں جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک یار کیا بات تھی کہ ہم اکٹھے صفا مروہ پر سعی کر رہے تھے، آپ ہمارے آگے آگے دوڑ رہے تھے، اور اے عبداللہ بن مبارک جب ہم حجر اسود کو استعلام کر رہے تھے تو آپ تب بھی ہمارے آگے آگے چل رہے تھے، جب ہم حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے آپ تب بھی ہم سے آگے بوسہ دے رہے تھے، اور جب ہم رمی جمار کر رہے تھے شیطان کو پتھر مار رہے تھے آپ ہم سے پہلے پتھر مار رہے تھے، اور جب ہم قربانی کر رہے تھے ہم سے پہلے آپ قربانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آرام سے سنتا رہا اور پھر میری ہنسی نکلی کہ یار تم یہ اتنی بڑی کہانی سنا رہے ہو تو میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں، میں حج پر نہیں گیا۔ انہوں نے کہا حضرت جی ایسا مذاق نہ کرو، آپ کہتے ہو کہ حج پہ نہیں گئے ہو، واللہ ہمیں اللہ کی قسم ہم نے آپ کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، صفا مروہ پہ دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ اسی حیرانی کے عالم میں سو جاتے ہیں۔ جب سو گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضور کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو کہ تو نے میرے خون کا حیا کیا، میرے خدا نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج بیت اللہ شریف کرتا رہے، اور یہ حج بھی تیری طرف سے ہوا ہے۔ میرے بھائی یہ تعظیم رسول، حضور تو حضور ہیں، حضور کے خون کی جو تعظیم کرے گا میرا خدا اس کی نسلیں سدھار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، سرکار نے جب پچھنے لگوائے نا یہ تعظیم سیکھیں۔ اصل میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے کہ ہمارے علماء نے بھی نا وہ حضور کا نام کہ حضور نہیں کہیں جی یا رسول اللہ نہیں کہیں، وہ نا عادت بگڑتی بگڑتی پھر غیروں کو بھی جرت ہوگی، ان کی عادت بگڑ گئی۔ یقین مانیے تعظیم رسول کا یہ قرآن میں چیپٹر ہے، نماز بعد میں ہے، تعظیم رسول پہلے۔ آپ قرآن کا ربط پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ پہلے ایمان سکھا رہا ہے اور پھر مالک ہمیں تعظیم رسول سکھا رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ آپ فجر بھی پڑھو اور باقی چار بھی پڑھو۔ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں تعظیم بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے پچھنے لگوائے، خون طیب نکلا۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتا ہوا جو خون ہے وہ کسی قاری قرآن کا ہو، حافظ قرآن کا ہو، عالم دین کا ہو، بڑے پیر کا ہو، جس کا بھی ہو، بہتا ہوا خون کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ خون کیا ہے جناب؟ یہ ذبح اسی لیے کر دینا کہ وہ جو حرام ہے وہ نکل جائے، خون نکل جاتا ہے۔ نہر بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ اچھا خون سرکار کا برآمد ہوا، عبداللہ بن زبیر کو حضور نے فرمایا کہ یہ خون لے جاؤ اور اسے کسی محفوظ جگہ پر محفوظ کر دو۔
یہ صحابی کو کہا کس نے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا عبداللہ بن زبیر وہ خون کا پیالہ لے جاتے ہیں اور جا کر نہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خیال کیا کہ یار تیرے پیٹ سے زیادہ محفوظ کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ، یہ حضور کا خون ہے، اب یہ تیرے پیٹ سے زیادہ کوئی محفوظ مقام نہیں۔ یہ صحابی کا عمل ہے، آپ نہ آرام سے خون کو پی جاتے ہیں۔ خون پی لیا، آپ پینے کے بعد واپس حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، گویا آپ جان رہے ہیں، اور نبی جانتا ہے، نبی کو اللہ جنوا دیتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو چھپی ہوئی خبریں ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بتاؤ بھائی یہ خون کا کیا کیا؟ عرض کیا حضور میں نے اپنے پیٹ میں اسے رکھ لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پیٹ میں رکھ لیا۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہوئے یہ تو حرام تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ کیوں کیا، بلکہ سرکار نے خوشخبری سنائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اذهب احرزت نفسک من النار، جاؤ تمہیں خوشخبری ہے تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ یہ عمل کر کے اذهب احرزت نفسک من النار، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، اور کبھی زندگی میں تمہیں پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں ٹھہر کر میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی، حضور کے خون کی تعظیم کرنے والا جو جز ہے جسم کا خون، جس کو جز کہتے ہیں، وہ نکل جائے نکل جائے، رہ جائے رہ جائے، یہ جز کی تعظیم کی حضور کے صحابی نے، تو اسے یہ بشارت دی آمنہ کے لال نے کہ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، یہ تو جز تھا، اور جو کل ہے امام حسن اور امام حسین کی صورت میں جو ان کی تعظیم کرے گا، میرا خدا بدرجہ اولا انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ کیا سمجھے؟